اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلامی جس نے درے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روضہ رضوان کا چمن دیکھا. سلامی رن کے جو بندڑے نے پیرغنا دیکھا خبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن خبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کفن دیکھا. بصارت کدھر گئی ہے امام ملی نہ لاش پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نیزہ بسار ہے یہ کس کا تاج یہ کس کا نیزہ نیزہ بسار ہے یہ کس کا تاج دیکھا. مالک سے بھرے گھر کے اجڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے یہ تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کا شبیر سے اکبر کے بچھڑ جانے کا اللہ نہ دکھلائے علم نورے نظر کا بہ جاتا ہے غزل بہ جاتا ہے غزل جس وقت کے اکبر کو لگا زخم جگر کا سینے میں رکا آ کے دم اس رش کے قمر کا گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا چلائے کیا گونجے دنیا سے بسار چلائے کیا گونجے دنیا سے بے کس کی مسافر کی قبلی جیے بابا اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے اپنے علی اکبر کی مدد کیجئے بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا
ہو کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ معلوم ہوا جان چلی آہ کے قمرہ دل تھام کیا تو بگایا سجا دل تھام کیا تو بگایا سجا رنگ اڑ گیا تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی چلائے بتا دو علی اکبر کدھر آئے ڈھونڈے تمہیں اب بحر میں آنسوئے برائے بیتاب دل قلب میں لشکر کے دھرائے تم اٹھ نہیں سکتے تو ملا کرا تم اٹھ نہیں سکتے تو ملا کرا ماں باپ کے جینے کا مزہ لے جو تمہارا تھا میرے گئے بیٹا لے آئی جو بیتاب یہ دل لاشے پسر پار جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پار ایک تیر لگا قلب شہ جنوں بشر پاس سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سار سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سار اوپر کے دم شیر کو بھرتے بابا نے جہاں بیٹے کو بچے درد جگر تھما کے شہ بحر و بار آلے اے جان نہ گھبرا شہ جنوں بشر آلے اے روح توقف شغے والا ادھر آلے اے موت ٹھہر جا اے موت ٹھہر جا بدر آلے ارمانے دل دار پسر گوش میں نکلے حسرت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے چلائے شہیدی علی اکبر پدر آیا اٹھو میرے پیارے میرے دل بر پدر آیا تم ڈھونڈتے تھے اے مغے انوار پدر آیا ناشاد پدر بے گزبے پر پدر آیا ناشاد پدر بے گزبے پر پدر آیا کچھ دل کی کہو بات کرو ہوش میں آو صدقے
بھی دراو میری آغوش میں آو کچھ منہ سے تو بولو علی اکبر علی اکبر آنکھوں کو تو کھولو علی اکبر علی اکبر رخصت بھی تو ہو لو علی اکبر علی اکبر لوبا کرو علی اکبر لوبا کرو علی اکبر علی اکبر دولہا بھی سارام سے سوتے نہیں بیٹا ہم روتے اور تم ہمیں روتے نہیں بیٹا ہم روتے اور تم ہمیں روتے نہیں بیٹا سلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے گا پیغمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل بھرائے گا پیغمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مخادر کا حج میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر حج میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر لبے دریا علمبر دار بھی کام آ گیا آخر بسم اللہ فی حضرت زینب کی چادر بسم اللہ فی حضرت زینب کی چادر تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر کا مجھے مطلوب ہوگا ہاں جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاکوں میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا چلائے فاطمہ کے میرا ناز گرا کرتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا ملتا ہے اپنا شان علی کے نشان کا ملتا ہے اپنا شان علی کے نشان کا سنتے ہی اس ادا کے شہنشاہ بیروبار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوے پسا چلاتے دیکھو علی اکبر چلے کدھر چلاتے دیکھو علی اکبر چلے کدھر
بیٹا ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبت اکبر اجڑ گیا میرا گھر مصیبت سیدھی نہ ہو گیا بے کمر مصیبت سیدھی نہ ہو گیا بے کمر مصیبت ہے آتا داغے پیدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگر مصیبت فرصت دو نجف کی طرف کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جہاں بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو تو غم کے دل باجو ایک بار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہبرار گر پڑے پہلو میں لاش کے شہبرار گر پڑے ایک بار غصے چونک کے عباس ذوالفقار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا دام پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا دام پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری پالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے بچشم عشق بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم بمائے نثار دیکھو کہ جاملہ میں میرا بھائی شیر کا دیکھو کہ جاملہ میں میرا بھائی شیر کا پیاسی ہوں میں بھی تین اور 3 رات سے اپانی لاتے گیا مقرا سے اپانی لاتے گیا مقرا سے سن کر یہ حال دل پا لگا اور تیر غام روئے لہوں کے اشکوں سے ابا سے دی اشام اتنا کہا کہ رہ گئے شرمندوں سے ہم پہنچاتے مشک ہاتھ نہ ہوتے اگر قلم کچھ بس جلا جل سے نام اس بے قصور کا مجبور ہو گئے ویسے حضور کا مجبور ہو گئے ویسے حضور کا یہ کہہ کے ڈال دی تنے پرنور پر فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پر میں فدا یہ قلت اخیر ہے اے میرے دل رباب اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانیے جفا چھن جائے گی ردائے بھی اس اجتحام میں سرنگے بے نکلے کے بلوایا میں سرنگے بے نکلے کے
سن کے پائشہ کی جانب جھکایا سر کعبے لہو بھروی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مجاز سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد آئے سو عالم تکائی اشکناب آنے کو ہے کی جو ہی صدائی
حسین امام کے چہرے پر مردنی چاہیے واقعی کے ذریعے رسول درائی روانہ ہو گئے عشق کے ساتھ ہو گئے عشق کے ساتھ بین آئی سوار دوش پیغمبر کی آنکھ ٹوٹ گئی نانے شرط میں لگا نانے شرط میں لگا چھوٹ گئی پکار دے پسر کو پسر نہیں آتا جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا کوئی رفیق شہ بروبر نہیں آتا تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا اسے کے غم میں خدا دا میرا غلا گوا بسا 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 یہاں تو فضا کرتی تھی داد کی تقریر عصایا اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کی اور دل تغیر ہر ایک بار یہ نعرہ کیا جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ایک بات جگہ ایک بات جگہ حسین گرے خدا خدا پائے ٹھہرتے تشاہ تشنگلو ہوا میں سنتے تھے اپنے لال کی خوشبو زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہنسو جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو روکے گئے روکے قریب فوجوں سلطان بیرو برائے پکارے ہنس کے تو خیر ہے کدھر آئے یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے پیادہ دو پجامے میں پیادہ دو پجامے میں جگر آئے یہ کون جان ہوا دور آنکھوں سے کہ چند جگہ چند جگہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آیہ صلوات قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور جہاں قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 280 کے قریب آیتیں انا سے شروع کی ہیں، بے شک، انہی میں سے یہ ایک آیت ہے جہاں پروردگار عالم ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، صیغہ مضارع یعنی صلوات پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، مستقبل میں بھی پڑھتے رہیں گے، اور یہ جاری رہے گا، استمرار ہے، جہاں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کب تک پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو مخاطب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات کا تعلق مومنین سے گہرا ہے، اسی لیے تو صرف مومنین کو خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم۔ اور قرآن مجید میں مومنین کو 88 مقامات پر پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے، اور ان میں سے 61 مقامات ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ اپنے امر جاری کیے ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہیں۔ اور 27 آیتیں ایسی ہیں جن میں پروردگار عالم نے مومنین کو روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی ان 61 آیتوں پر عمل کرتا ہے اور 27 آیتوں کے مطابق رک جاتا ہے تو پھر وہ دین کی راہ میں ترقی کرتے ہوئے منزل سلمان تک پہنچ جاتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سب سے پہلے کائنات میں صلوات کس نے پڑھی، کب پڑھی، کیوں پڑھی، اور انسانوں میں سب سے پہلے صلوات کس نے پڑھی، کیوں پڑھی اور کب پڑھی۔ یہ 2 چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی حدیث سے قدسی ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے فخلقتک یا محمد، لہٰذا ہے محمد میں نے آپ کو خلق کیا، اللہم صلی علی محمد۔ تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم اپنی معرفت کے لیے خلق کر رہا ہے،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے خلق کر رہا ہے اپنی معرفت کے لیے، تو معرفت ذات تو ممکن ہی نہیں، معرفت صفات ممکن ہے، تو اب ایسا موصوف خلق کرے جس میں پروردگار عالم کی ساری صفات موجود ہوں۔ اچھا، اب کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، کچھ نہیں سوائے ذات الہی کے، تو اب خلق کس چیز سے کرے؟ دیکھیے، کسی چیز کے بنانے کے لیے، خلق کرنے کے لیے اجزاء کی ضرورت ہے۔ اب جیسے یہ ممبر ہے تو جب لکڑی چاہیے، کیلے چاہیے، سب چاہیے، ہر چیز کے بنانے کے لیے اس کے اجزاء کی ضرورت ہے۔ اب کائنات میں جب کچھ ہے ہی نہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ خلق کرے تو کس چیز سے خلق کرے؟ وہاں صرف نور الہی ہے، صفات الہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے اپنے نور سے ان کو صادر کیا اور اس کے بعد اپنے صفات دیتا چلا گیا، اور چونکہ یہ نور الہی سے صادر ہوا تھا، اس میں کوئی جذب کی کمی نہیں تھی، اور دینے والا پروردگار عالم بخیل نہیں تھا، لہذا وہ اپنے صفات دیتا چلا گیا، یہ لیتے چلے گئے۔ ایک منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ یہ عکس قرار پانے لگے پروردگار عالم کی صفات کا۔ اس منزل پر اب پروردگار عالم نے دیکھا کہ میں بھی احد اور یہ بھی سارے صفات کا مظہر بن رہا ہے، تو اب فرق کیسے ہو؟ ایک مرتبہ گہری نظر جب ڈالی اس پہ تو اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک سے ارشاد فرمایا کن محمد اور ایک سے ارشاد فرمایا کن علی، سلوات ارشاد فرمایا۔ اسی لیے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا علی من نور واحد۔ جب نور الہی سے بنے یہ دونوں، اور پروردگار عالم نے صفات جب دیے تھے تو مشترکہ دونوں میں تھے، تو اب جو صفات رسالت مآب میں ہیں وہی صفات علی میں ہوں گی، کیونکہ ایک ہی نور ہے اور پروردگار عالم نے اس نور کو اپنے صفات دیے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس نور سے ایک اور نور کو اخذ کیا، وہ نور شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا، اور مولا کائنات کے نور سے پروردگار عالم نے دو نور اخذ کیے، وہ انوار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ اب پروردگار عالم نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش بنایا، عرش سے کرسی بنائی، کرسی سے لوح بنایا، اور لوح سے قلم بنایا، اور جب قلم بنایا تو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ توحید لکھ، تو قلم پروردگار عالم کی وحی سن کے ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا، 1000 سال تک بے ہوش رہا۔ ہوش میں آتا ہے تو ہوش میں آ کے کہتا ہے کہ اے میرے مالک کیا لکھوں؟ کہا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہتا ہے کہ یہ کون ہے جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ رکھ رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ میں تجھے خلق کرتا، نہ ساری کائنات کو خلق کرتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ یہ وہ ہے جو ساری کائنات کے لیے ہادی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، اور میرے صفات کا مظہر بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ
اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ملاحت نام رسالت مآب سنتا ہے تو قلم ایک مرتبہ وجد میں آ کے سلام کرتا ہے، قلم کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فوراً رسالت مآب جواب دیتے ہیں وعلیکہ السلام منی اے قلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پروردگار عالم نے کہا چونکہ عظمت رسالت مآب کے پیش نظر قلم نے سلام کیا ہے تو یہ سلام سنت قرار پائے گا، مستحب قرار پائے گا، اور چونکہ رسالت مآب نے جواب دیا ہے تو چونکہ رسالت مآب کا ہر فعل حجت ہے لہذا جواب دینا واجب قرار پایا۔ لیکن ہاں اس منزل پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات یا امام حسین علیہ السلام کے زیارت پہ جو جاتے ہیں لوگ تو زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں حج ہے واجب اور زیارت ہے مستحب، تو مستحب کا ثواب واجب 70 واجب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مثال آپ کے پیش نظر ہے کہ سلام کرنا ہے مستحب، اس کا ثواب ہے 1 اور جواب دینے والے کا ثواب ہے 99 یا 2 روایتیں ہیں، ایک ہے کہ 69 اور 1 99 اور 1 2 روایتیں ہیں، تو کم از کم 69 بھی اگر مان لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ مثال یہاں صحیح صادق ثابت آتی ہے کہ کسی مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا زیارتوں کا ثواب حد سے زیادہ یقیناً ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کے لیے جب انسان جاتا ہے تو اپنے دل کے جذبات کو پیش نظر رکھ کے جاتا ہے، حج پہ جب جاتا ہے تو واجب سمجھ کے جاتا ہے، لیکن وہ کشش دل کی نہیں پائی جاتی، تو لہذا یہ حج کا ثواب کم ہے، زیارت کا ثواب زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے مولائے کائنات کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا۔ امام حسن علیہ السلام کے نور سے پروردگار عالم نے شمس و قمر خلق کیے، شہزادی کے نور سے زمین و آسمان خلق ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے نور سے پروردگار عالم نے جنت، حور، غلمان خلق کی۔ اب اس کے بعد اللہ نے جب عرش کو خلق کیا تھا اور مولائے کائنات کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا تو ملائکہ کو حکم دیا کہ اس عرش کو اٹھائیں۔ سارے ملائکہ آ کے کوشش کرتے ہیں عرش کو اٹھانے کی، لیکن عرش کو اٹھا نہیں سکتے، عرش اتنا وزنی ہے۔ سارے ملائکہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا بھاری عرش ہم سے اٹھایا جائے۔ تو ایک مرتبہ ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ سارے ہٹ جائیں اور 8 ملائکہ آگے آئیں اور اٹھانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ سارے ملائکہ جب نہیں اٹھا سکے میرے مالک تو 8 ملائکہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو پروردگار عالم کا ارشاد ہوا کہ تمہیں صلوات سکھائی جائے گی، وہ صلوات پڑھ کے اٹھانا۔ چنانچہ صلوات پروردگار عالم نے ان 8 ملائکہ کو تعلیم دی اور ان 8 ملائکہ نے صلوات پڑھی، اور جب عرش کو اٹھایا تو بڑی آسانی سے عرش اٹھ گیا۔ تو کائنات میں پہلی مرتبہ صلوات جو پڑھی ہے وہ 8 ملائکہ نے، جنہیں پروردگار عالم نے عرش اٹھانے کی ذمہ داری دی تھی۔ اس سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی کام آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہو تو اگر آپ صلوات پڑھ کے وہ کام انجام دیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ صلوات اور اس کے بعد پروردگار عالم نے
ایک مرتبہ کائنات کو جب خلق کیا تو اس کے بعد اعلان فرماتا ہے کہ میں انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اگر انسان صرف مٹی سے بنتا تو ایسی صورت میں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں مٹی سے بنانے والا ہوں؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں آٹے سے روٹی بنانے والا ہوں، روٹی بنتی ہی آٹے سے ہے، اس سے ہٹ کے نہیں بنتی، تو آٹے سے بنانے والا ہوں، یہ کیا ہے کہ معیار سے گر جاتا ہے جملہ۔ اسی لیے اب پروردگار عالم اگر ارشاد فرما رہا ہے انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر مٹی کے علاوہ بھی بنتے ہیں۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ چنانچہ رسالت مآب اور ائمہ علیہم السلام وہ ہیں نور سے، اور عام بشر جو اولاد آدم میں چلے آتے ہیں وہ ہیں مٹی سے۔ اب اگر کوئی بیوقوف یہ کہے کہ رسالت مآب ہم جیسے، تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ نور سے ہیں اور تم مٹی سے ہو؟ اب کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے رکھا ہے، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، یوحا الیہ بھی ہے اس کے ساتھ۔ اگر صرف آپ جیسا بشر ہوتا تو یوحا الیہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، مجھ پر وحی ہوتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھ پر وحی ہوتی ہے کہہ کے رسالت مآب نے بتایا کہ تم اور ہو، میں اور ہوں۔ اور اس کے بعد ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر مثال عرض کرنا ہے، اگر کہا جائے کہ یہ بچہ چاند ہے، وہاں چاند جیسا بھی نہیں کہا جاتا، چاند ہے، مگر پھر بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چاند ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا حسن آ گیا ہے۔ یعنی جہاں مثال دی جاتی ہے وہاں کوئی مشترک صفت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر مجھے کسی کتابوں کے رکھنے کے لیے میز کی ضرورت ہے، ایک لکڑی کا میز میں بازار سے لے کے آتا ہوں 4000 میں، اور اس کے بعد کسی بڑے شو روم میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک چاندی کا میز ہے چھوٹا سا۔ میرا میز جو کتابوں کا تھا وہ تو بڑا ہے، یہ ایک چھوٹا سا چاندی کا میز ہے۔ اس کی قیمت پوچھا، اس نے کہا 50,000 60,000۔ میں نے کہا اتنا بڑا میز میں تو 4000 میں لے کے آیا، یہ چھوٹا سا میز 4000 مطلب 50,000 میں کیوں؟ اور اس کے بعد کسی اور دکان میں گیا، وہاں سونے کا میز تھا، لاکھوں کی بات ہوئی، اس میں کہیں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور زیادہ قیمت بڑھ گئی۔ میں نے کہا سب میز ہیں، پھر یہ قیمت میں فرق کیوں؟ کہا قیمت میز کے شکل کی نہیں ہوتی، اصل کی ہوتی ہے، جس سے میز بن رہا ہے اس کی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی رسالت مآب جس چیز سے بنے ہیں اس کی قیمت ہے۔ بشریت تو صرف ظاہر ہے، شکل ہے جو ظاہر ہے، اصل ان کی الگ ہے، ہماری الگ ہے، لہذا ہمارے جیسے رسالت مآب نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا۔ اب کائنات کو خلق کرنے کے بعد جب اللہ نے اعلان کیا انی خالق بشر من طین، تو اب مٹی سے پروردگار عالم نے ایک پتلا بنوایا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر آنے جانے والا ملک اسے ٹھوکر مارتا تھا، جاتا تھا۔ اب اعلان ہوا پروردگار عالم کا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا، ملائکہ میں اعلان ہوا۔
اب مجھے یہ بتائیے کہ جو 14 ہستیوں کو با کمال بنا سکتا ہے جن میں کوئی نقص نہیں، کیا وہ ایک پتلے میں نقص رکھے گا؟ ناممکن ہے۔ پھر کیوں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں؟ درست تو جب کیا جاتا ہے جب کوئی نقص ہو۔ تو نقص کیا تھا؟ دیکھیے حکم دیا جا رہا تھا نورانی مخلوق کو سجدہ کرنے کا۔ کسے؟ آدم کو جو مٹی سے بنے تھے۔ لازمی بات ہے کہ نور ہے افضل، مٹی ہے مفضول، لہذا نور کو جب حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو تو لازمی بات ہے کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ سجدے کے قابل ہو جائے۔ لہذا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جو کہا پروردگار عالم نے، تو اس میں نور محمد و آل محمد کو رکھ دیا۔ اسی لیے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تاکہ یہ نور کے قبلہ قرار پائیں۔ ایک مرتبہ جب نور کو رکھ دیا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سجدہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ روح پھونکنا یہ سجدے کا سبب نہیں ہے، یہ وقت بتا رہا ہے پروردگار عالم کہ جب میں روح پھونک دوں اس وقت سجدہ کرنا۔ لیکن سجدے کے قابل کب بنا؟ جب روح محمد و آل نور محمد و آل محمد رکھی گئی۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ اچھا، ملائکہ نے ادعا کیا تھا کہ اے میرے مالک ایسے کو بنا رہا ہے جو خونریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا۔ تو پروردگار عالم نے، لازمی بات ہے کہ جب کوئی ادعا کر رہا ہے تو اس کے ادعا کو بتانا چاہیے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے امتحان کیا، اور امتحان چونکہ اللہ ہے عادل، چنانچہ آدم کو بھی اسما سکھائے گئے اور ملائکہ کو بھی اسما سکھائے گئے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء۔ ہؤلاء کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جہاں روح موجود ہو، جہاں زندگی موجود ہو، بے جان چیزوں کو ہؤلاء نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ ہستیاں تھیں جن کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے اسما مجھے بتاؤ، انبئونی مجھے بتاؤ۔ ملائکہ نے کہا ما علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے مالک ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کے بعد جناب آدم سے پروردگار عالم نے کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، ان ملائکہ کو ان کے نام بتاؤ۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے بتاؤ، نہیں، آدم سے کہہ رہا ہے کہ ان ملائکہ کو ان کے نام بتاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ پہلی منزل میں اللہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ آدم کے استاد بھی نہیں قرار پا سکتے، آدم استاد قرار پا رہے ہیں ملائکہ کے، تو رسالت مآب کے استاد جبریل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ تو لہذا ایک مرتبہ جناب آدم نے دیکھا ان ہستیوں کی طرف، تو دیکھا کہ ایک ہستی وہ ہے جس کی بے حد تعریف کی جا سکتی ہے۔ محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ محمد ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری ہستی کو دیکھا جس میں علو ہی علو ہے، کہا کہ یہ علی ہے۔ ایک میں دیکھا کہ فاطر السماوات والارض کی صفتیں پائی جاتی ہیں، کہا یہ فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد جہاں حسن نظر آیا، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اسی طرح 12 اسما گنا دیے۔ جب گنا دیے تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ سجدہ کرو، لہذا ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ملائکہ کا علم اس
منزل پر ہے کہ وہ علم میں ترقی نہیں کر سکتے، علم کا اطلاق نہیں کر سکتے کسی مقام پر، لیکن انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ علم میں ترقی کر سکتا ہے، اپنے علم کا اطلاق کر سکتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ آدم کے دور میں کائنات کسی اور منزل پر تھی، آج ترقی کی کسی اور منزل پر ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان میں صلاحیت دی ہے ترقی کرنے کی۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب حوا کی تخلیق کی، اور جب حوا کی تخلیق ہوئی اور جناب آدم کے سامنے پیش کیا گیا تو جناب آدم نے پوچھا کہ کون ہو، کیا ہے، کدھر ہے؟ کہا کہ میں تمہارے لیے خلق کی گئی ہوں، کیونکہ جناب آدم کی پسلی سے ہی خلق ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ اے آدم حوا سے تزویج کرو، لیکن مہر ادا کرنا پڑے گا۔ بارگاہ الہی میں آدم عرض کرتے ہیں میرے مالک تو جانتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا میں کیا مہر دے سکتا ہوں؟ پروردگار عالم نے کہا کہ 5 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو کائنات میں سب سے پہلے ملائکہ نے صلوات اس وقت پڑھی جب عرش اٹھانے کی باری آئی، اور انسانوں میں جناب آدم نے صلوات اس وقت پڑھی جب پروردگار عالم نے مہر ادا کرنے کے لیے تقاضا کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر شوہر صلوات پڑھتا ہے تو یہ زوجہ کے لیے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں اس زوجہ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ صلوات ہے ہی ایسی چیز۔ میں آپ کی خدمت میں آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا، بعض صلواتیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب ان صلواتوں کے 10,000 کے برابر ہے، ایک صلوات کا۔ یہ میں آپ کی خدمت میں آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ پروردگار عالم نے صلوات پڑھنے کے کیا کیا ثواب بیان فرمائے ہیں رسالت مآب کے ذریعے اور مولائے کائنات کے ذریعے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں اتنا کافی ہے کہ پہلی مرتبہ صلوات کائنات میں ملائکہ نے پڑھی اور حضرت آدم نے پڑھی۔ ہاں آج چونکہ ذکر جناب علی اکبر علیہ السلام کا ہوا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے وہ چہیتے بیٹے ہیں کہ جب رسالت مآب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ رسالت مآب امام حسین علیہ السلام کو بے حد چاہتے تھے، امام حسین علیہ السلام بے حد رنجیدہ ہو گئے۔ اللہ کو امام حسین علیہ السلام کا یہ رنج گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اے حسین میں تمہیں مثل اور مسل رسالت مآب عطا کروں، لہذا جناب علی اکبر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ مثل کہتے ہیں شکل و صورت میں ملنے کو، اور مسل کہتے ہیں صفات میں ملنے کو۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب سارے صفات علی اکبر علیہ السلام کے رسالت مآب جیسے ہیں تو چونکہ رسالت مآب معصوم تھے، جناب علی اکبر بھی علیہ السلام بھی معصوم تھے، عصمت وہاں بھی ہے، خطا کا امکان بالکل نہیں ہے۔
بچپن سے اتنی محبت تھی کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ شب کی تاریکی ہے اور جناب ام لیلہ دیکھتی ہیں کہ ایک شب کی تاریکی میں ایک سایہ آیا اور جھولے پر چھپ گیا۔ فوراً آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا لیلہ میں حسین ہوں۔ کہا مولا اتنی رات کو آنے کا کیا سبب ہے؟ تو ارشاد فرمایا لیلہ اکبر کی محبت مجھے دور رہنے نہیں دیتی۔ ہائے بچپن سے حسین کو اتنی محبت تھی علی اکبر سے۔ علی اکبر جب بڑے ہونے لگے تو عالم یہ ہے کہ لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ہمیں رسالت مآب کا جمال دیکھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو بلا کے کھڑا کر دیتے تھے، لوگ علی اکبر کو دیکھتے تھے، سر سے پاؤں تک حسین بھی دیکھتے تھے۔ ماں کا یہ عالم ہے کہ ماں کبھی نظر ملا کے گفتگو نہیں کرتی تھی۔ علی اکبر کہتے تھے مادر گرامی آپ میری ماں ہیں، مجھ سے نظر ملا کے گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ تو ارشاد فرماتی ہیں بیٹا تم اتنے حسین ہو کہیں میری نظر تمہیں نہ لگ جائے۔ ہائے ماں باپ کی محبت کا یہ عالم ہے علی اکبر سے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں یہ سارے صفات ہیں جب وہاں ولایت بھی علی میں جناب علی اکبر میں موجود ہے۔ اس لیے کہ ولایت کی کیا صفت ہے؟ ولایت کی صفت یہ ہے کہ اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن میں خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ قافلہ جب کربلا کی طرف جا رہا ہے، ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے، اس کے بعد بیدار ہو کے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا کلمہ استرجاع جاری کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹا ابھی میری آنکھ لگی تھی، ایک ہاتف غیبی آواز دے رہا تھا کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اسی لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ علی اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا بیٹا ہمارے سوائے اور کون ہو سکتا ہے حق پر؟ تو ارشاد فرماتے ہیں پھر بابا ہمیں کیا خوف ہے، ہم چاہے موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ دیکھیے جو جملہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا تھا وہی جملہ علی اکبر کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علی اکبر کی ولایت کی منزل پر ہیں جہاں خوف موت نہیں ہے، اور اس کے بعد ہر منزل پر علی اکبر بابا کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ شب عاشور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لوگ جناب عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ عباس تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں علی نے کس لیے ذخیرہ کیا تھا؟ جناب عباس ایک مرتبہ انگڑائی لیتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اجازت مل جائے میں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ چچا جان آپ پہلے نہ جائیے، آپ اگر جائیں گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں بیٹا علی اکبر تم بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ تم اگر جاؤ گے تو تمہارے بابا کی بصارت چلی جائے گی۔ معلوم ہے اتنا حسین چاہتے تھے، اور یہی بات ہے کہ ہر منزل پر علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں، لاشائے شہداء لانے میں، امام کو سہارا دینے میں، اور اس کے بعد وہ منزل آئی کہ جہاں صرف علی اکبر علیہ السلام باقی رہ گئے۔ ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجیے، اب کوئی باقی نہیں بچا۔ تو ارشاد فرمایا کہ علی اکبر جاؤ اور خیمے میں اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ ماں کے پاس آئے، آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مادر گرامی مجھے اجازت دیجیے، اب کوئی بچا نہیں ہے، بابا پر قربان ہونا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیسے اجازت دے دوں؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر دادی آپ سے آخرت میں پوچھیں کہ تمہیں اپنا بیٹا عزیز تھا یا میرا بیٹا تو کیا جواب دے گی؟ تو ارشاد فرمایا علی اکبر جاؤ، خدا حافظ۔ فوراً وہاں سے آتے ہیں پھوپھی کی خدمت میں، اور پھوپھی کی خدمت میں کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب ارشاد فرماتی ہیں 18 سال کیا اسی لیے پالا تھا کہ تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو؟
اور اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ علی اکبر کو جب اجازت ملی ہے تو جب نکلنا چاہتے تھے تو روایت یہ ہے کہ کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کئی مرتبہ پردہ خیمے کا اٹھتا گیا گرتا گیا، ایسا معلوم ہوا جیسا بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ اگر علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں بیویاں واپس کھینچ لیتی ہے، بڑی مشکل سے باہر تشریف لائے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بابا اجازت لے کے آیا ہوں۔ امام نے تیار کیا، رسالت مآب کا امامہ پہنایا، تلوار لگائی اور اس کے بعد سوار کر کے ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر پلٹ پلٹ کے دیکھتے جانا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھتا رہا، پلٹ کے دیکھتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کچھ دور جانے کے بعد کہ کوئی دوڑتا ہوا پیچھے آ رہا ہے۔ اب میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں۔ میں نے گھوڑے کو روکا، اتر کے کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر اگر تمہارے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ بلند مقام پہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے علی اکبر کی جنگ دیکھنے کے لیے۔ در خیمہ پہ جناب فضہ ٹھہر گئی اور جناب لیلا اندر خیمے میں، لیلا جب ان کے نظر ایک مرتبہ جناب فضہ کے چہرے پر تھی کہ یقیناً فضہ حسین کو دیکھ رہی ہیں، کچھ ہوگا تو سب کے چہرے متاثر ہوں گے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جناب امام نے ارشاد فرمایا کہ لیلا سے کہو کہ دعا کرے اس لیے کہ بڑا پہلوان مقابلے پر آیا ہے، میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں نے ایک مرتبہ دعا کی، علی اکبر کامیاب ہوئے، بابا کی خدمت میں آئے، آ کے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، ایک ذرا جلا دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ پانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں کہا پانی مل جاتا؟ اس لیے کہا کہ امام حسین علیہ السلام مرنے کی اجازت دے دے، اس لیے کہ باپ بڑی مشکل میں تھا محبت کے سبب۔ ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، زبان دی اور اس کے بعد کھینچ لی واپس۔ ارشاد فرمایا بابا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے اپنی انگوٹھی دی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا علی اکبر جاؤ، تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے، مرنے کی اجازت مل گئی۔ اب علی اکبر جو جاتے ہیں تو جنگ انداز کا انداز جنگ بدل گیا، ہر ایک کو قتل نہیں کرتے، ہر آنے والے کو قتل نہیں کرتے، چن چن کے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا یہ انداز جنگ کیوں بدلا تو اس لیے بدلا کہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بعد بابا کے مقابلے پر کوئی بڑا پہلوان آئے۔ حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی جب بیٹے نے آواز دی کہ بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ عالم یہ ہوا کہ بصارت جا چکی تھی، گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے، اینا علی اینا علی، شاید اپنے بابا کو مدد کے لیے پکار رہے ہو، جب بیٹے کو پکار رہے ہو۔ ایک مرتبہ اس عالم میں پہنچے کہ بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے، بازو لیٹ گئے اور پہلی مرتبہ بد دعا کی کہ پروردگار عالم جس نے میری نسل کو ختم کیا ہے ان کی نسل کو تباہ کر۔ اور اس کے بعد اٹھ کے بیدار کرتے ہیں علی اکبر کو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ہٹا کے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سینے میں نیزے کی یعنی ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، آسانی سے نہیں نکلتی، زمین پہ اپنے پاؤں ٹکا دیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے یا علی کہہ کے جب نیزے کی یعنی نکالی خون کا فوارہ بلند ہوا۔ ارشاد فرمایا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ علی اکبر نے کہا بابا میں اپنی بہن فاطمہ صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے 2 انگلیاں بلند کی، درمیان سے علی اکبر نے کیا دیکھا کہ فاطمہ صغرا اس ریتی پر جس پر علی اکبر کے قدموں
भैया मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम नहीं आए। एक बंदा कहने लगे बाबा मुझसे देखा नहीं जाता। तब उसके बाद इमाम चाहते हैं कि किसी तरह अली अकबर को माँ से मिला ले। दोनों हाथों से उठाते हैं, चेहरे को चेहरे के सामने रखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चेहरा देखते जाते हैं। एक मंजिल वो आई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के एक मरतबा जनाजा जमीन पर रख दिया और उसके बाद इरशाद फरमाया बनी हाशिम के बच्चों आओ। अरे अली अकबर का लाशा बूढ़े बाप से उठाया नहीं जाता। यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस कलील अदा को कबूल फरमा। बानिया मजलिस और हाज़िरीन मजलिस को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं उन्हें मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा हमारे बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता फरमा, माँ बाप के साए में परवान चढ़ा, ईमान पर हमारा ख़ातिमा हो, हमारी आखिरत की तमाम मंजिलें आसान हो जाएं, हमें इस काबिल बना के नुसरत इमाम ज़माना कर सके। वक्त ज़ूर मौजूद न हो तो नासिरीन में शुमार फरमा, ताजील फरमा ज़ुहूर इमाम मातम हुसैन।
مولا سلام علیکم لگائے آج بخار کہو پلٹ آئے حجلہ میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری میں دولہا اس کو بناؤں تمنا ہے یہ میری یا علی نام سے ہے سجا کے کہو پلٹ آئے مولا صاحب ماشاءاللہ جوان بیٹا ہے میرا ہے منتوں والا جوان بیٹا ہے میرا ہے منتوں والا ماشاءاللہ کوئی تو روک نہ بن کے کہو پلٹ آئے مولا سلام علیکم سکینہ کہتی ہے بابا بلا لو بھیا کو سکینہ کہتی ہے بابا بلا لو بھیا کو یا علی سجا بھی آئے جاتے کہو پلٹ آئے مولا سلام ماشاءاللہ ذرا شکایت نہیں ہے میں تھک گیا ہوں بہت ذرا شکایت نہیں ہے میں تھک گیا ہوں بہت یا علی صبح سے لاش اٹھا گئی کہاں پلٹ آئے ماشاءاللہ سلوات و سلام پہ فاطمہ زہرا سلوات و سلام پہ فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں یا علی بیٹی پنائی دھوڑے بدن سبھی کر دیا بیٹی پنائی دھوڑے بدن سبھی کر دیا سچا پہ یہ ظلم کیا فاطمہ زہرا کل بعد مغرب نماز کے فوری بعد عبادت خانے میں مجلس ادا شروع ہو جائے گی، وہاں سے سلسلہ ہے ایک مخصوص سبق